کہ یکم ربیع الاول سے 9 ربیع الاول تک ہمارا جو درس حدیث ہے اس درس حدیث کو موقوف کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر 9 دن کا درس کا یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو آج اس سلسلے کی یہ پہلی نشست ہے اور آج کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی ولادت سے پہلے کے دنیا کے حالات۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات سے قبل ان حالات کا اگر ہم صرف اس طور پر جائزہ لیں کہ حضور کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے تو یہ مکمل ناانصافی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ تو اس لیے ہمیں اجمالاً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور کی آمد سے قبل پوری دنیا کے معاشی، سماجی اور سیاسی کیا حالات تھے۔ اگر ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو پوری دنیا میں بالخصوص عرب طبقہ کسی بھی طور پر سیاسی طور پر مضبوطی کا حامل نہیں تھا، بلکہ عرب طبقہ کو مکمل کا مکمل عرب یہ قبائل میں تقسیم ہوا تھا، جبکہ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں جیسا کہ مصر میں اور ہندوستان میں، یونان میں، روم اور ایران میں مختلف ایسے بادشاہوں کی حکومتیں تھیں کہ جن کا نسب العین صرف اور صرف لوگوں سے عوام کا خون چوس کر اپنے مال اور اپنے متاع میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو کسی بھی طور پر سہولت فراہم نہ کرنا۔ انسانیت یوں سمجھ لیجیے کہ انسانیت کی حد سے گر چکا تھا، اور سیاسی طور پر مختلف خاندان مختلف علاقوں پر قابض تھے، جیسا کہ ہندوستان پر آریہ خاندان کی حکومت تھی، اور ان آریہ قبائل کی حکومت کی وجہ سے یہاں معاشرتی طور پر بھی بڑی بدتری کا ہندوستانیوں کو سامنا رہا۔ اسی طرح مصر میں رومیوں کی حکومت تھی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مصر کے زرخیز علاقے سے فائدہ تو ضرور اٹھاتے تھے، لیکن مخصوص لوگوں کی حکومت کی وجہ سے اور مخصوص قبیلے کی حکومت کی وجہ سے اور کسی کو بھی حکومت میں آنے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ چاروں طرف دنیا میں صرف بادشاہت کا راج تھا، اور مخصوص خاندان مخصوص قبائل بادشاہت پر قابض تھے، جن میں عام عوام انتہائی مجبوری کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اگر ہم اسی طرح ان تمام پوری دنیا کا اجمالاً اگر معاشی جائزہ لیں تو عرب سے اگر شروع کریں تو عرب نہایت ہی معاشرتی طور پر کمزوری کا شکار تھے، یہاں تک کہ انہیں قحط کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، ان کے پاس زرخیز زمینیں بھی نہیں تھیں، اور تجارت پورے کے پورے عرب کا یہ پیشہ تھا، مختلف علاقوں میں جاتے سامان خریدتے، دوسرے علاقوں میں جا کر بیچتے اور اپنے لیے روزی روٹی کا سامان کیا کرتے تھے۔ پوری دنیا میں اس وقت صرف اور صرف مصر ایسا علاقہ تھا کہ جو کسی طور پر خوشحالی کا شکار تھا، اس کے علاوہ اور دنیا میں کہیں بھی خوشحالی نہیں تھی، یا اگر کہیں تھی بھی تو صرف عمراء کے طبقے میں، اور طبقاتی تقسیم اس حد تک اثر انداز تھی کہ لوگ جو عوام تھی، جو کسان تھے، یہ بہت زیادہ زبونحالی اور بدتری کا شکار تھے۔ آج اگر ہم اپنے دور میں کسانوں کا اور عام چھوٹے کاروباری حضرات کا جائزہ لیں تو یہ ابتری کچھ نہیں کہ جو اس وقت ابتری کا شکار پوری دنیا تھی۔ اگر ہم مذہبی طور پر جائزہ لیں تو مذہب میں ہندوستان میں آریہ مذہب کے آنے کے بعد، کیونکہ آریہ مذہب کا تعلق دیویوں اور دیوتاؤں سے ہے، اور یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج تھی کہ جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسی طرح یونان میں، مصر میں اور دیگر علاقوں میں مختلف قسم کے مذاہب پسندوں کی حکومت تھی، اور مذاہب پسند یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر طاقتور چیز کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، روشنی کی عبادت کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو انہیں طاقتور نظر آتی یہ اس کی عبادت کرتے۔ تو دنیا کے کثیر علاقوں میں ایسے مذاہب پسندوں کی حکومت تھی۔ ایران میں ان دنوں میں کسی طور پر زردشت نامی ایک شخص کے جو حضور کی ولادت سے قبل اس دنیا میں آیا، اور اس نے لوگوں کو اللہ کی جانب
لوگوں کی توجہ راغب کرائی، ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، فرشتوں، آخرت، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کسی طور پر ایک حد تک اس کی تعلیمات کو لوگوں نے اپنایا، اور اس کے انتقال کے بعد بعض لوگوں نے اسی کو ہی خدا بنا لیا، اور بعض لوگوں نے اس کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر دیا۔ الہامی مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو الہامی مذاہب میں دو مذہب اس وقت موجود تھے کہ جن میں سے ایک یہودیت وہ چند رسومات کا مجموعہ بن کے رہ گئی تھی، اس کے علاوہ یہودیت میں کسی بھی طور پر وہ بات نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو احکام نازل فرمائے تھے۔ یوں ہی عیسائیت کا جائزہ لیں تو عیسائیت رومن اور کیتھولک نام کے دو بڑے فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور ان کے اندر فرقہ در فرقہ کئی ایسی تقسیمات تھیں کہ جو ایک دوسرے کی انہیں خون کا پیاسا بنا چکی تھی۔ عرب میں کسی بھی طور پر کسی الہامی مذہب پر ایمان نہیں رکھا جاتا تھا، الا یہ کہ چند عیسائی یا یہودی جو عرب ممالک میں، عرب شہروں اور خطے میں بسا کرتے تھے، ان کی تعلیمات سے کچھ لوگ عیسائی ہوئے، کچھ لوگ یہودی ہوئے، اور چند یہی یہودی اور عیسائی عرب خطے میں موجود تھے۔ چند موحدین تھے کہ جو کسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یا پھر بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، اور ایک خالق کی تلاش میں اور ایک خالق پر ایمان رکھا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 کے قریب بت موجود تھے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی الہامی مذہب اپنی اصل حقیقت پر موجود نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ نبی جناب علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھائے ہوئے تقریباً 571 سال گزر چکے تھے، اور 571 سال گزرنے کے بعد دنیا اپنی ہر درجے کی ابتری کا شکار تھی۔ دنیا میں کسی بھی طور پر نہ تو سماجی کوئی بہتری موجود تھی۔ سماجی حالات کا جائزہ لیں تو ایران میں اس حد تک یہ فحاشی اور عریانی عام ہو چکی تھی کہ ایران میں یہ عقیدے پائے جاتے تھے کہ ایک عورت کسی ایک شوہر کی بیوی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک عورت پورے خاندان کی بیوی کہلائے گی۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو بھی ٹوک کر یہ کہا جاتا تھا کہ تمہاری ملکہ صرف تمہاری بیوی نہیں بلکہ اس پر ہر شخص کا برابر کا حق ہے۔ عرب کے معاشرتی حالات ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کسی بھی طور پر انصاف یا عدل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوگ زنا کو اپنی مردانگی کی علامت سمجھتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا کہ کہیں کل اس کی شادی ہوئی اور داماد آ کر غیرت کو چیلنج نہ کرے۔ تو اس طور پر پوری کی پوری دنیا ابتری اور بدتری کا شکار تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اگر کوئی دنیا میں مسلم پیدا نہ ہوتا تو قریب تھا کہ انسان اشرف المخلوقات کی صنعت سے معزول کر دیا جاتا، لیکن چونکہ رب کائنات کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ انسان کو اشرف المخلوقات رکھنا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کی 571 عیسوی میں ولادت ہوئی۔ یہی وہ سال تھا کہ جس سال ابرہہ نامی یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ اور برباد فرمایا۔ اس واقعے کے تقریباً 40 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اگر ہم ایک مختصر سا جائزہ حضور کی ولادت کے بعد، یعنی آپ کی اعلان نبوت کے بعد اور قبر کے حالات کا لیں، ایک مختصر جائزہ لیں، تو حضور کی ولادت اور حضور کی آمد سے قبر کے حالات آپ سماعت کر چکے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کے حالات ہمارے سامنے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا میں اگر اس وقت کسی مسلم کا آنا ممکن تھا تو لوگوں کی سوچ کے مطابق یا تو یونان میں پیدا ہوتا، یا روم میں پیدا ہوتا، یا مصر میں پیدا ہوتا، یا ایران میں پیدا ہوتا، کہ وہ شہر اور یہ وہ ممالک تھے کہ جہاں کسی بھی طور پر علم پایا جاتا تھا، کسی طور پر معاشرتی اور تہذیبی بہتری کسی حد تک موجود تھی۔ عرب تو وہ خطہ تھا کہ جو کسی شمار میں نہیں آتا تھا، لوگ مزور اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ عرب پوری دنیا میں وحشی قوم کے نام سے مشہور تھے، جاہل اور گنوار کے نام سے مشہور تھے، کہ جن کی نہ تو اپنی کوئی پہچان تھی، نہ اپنی کوئی شناخت تھی، نہ ان کی کوئی بادشاہت تھی، نہ ان کا کوئی سربراہ تھا۔ ایک ایسے خطے میں کہ جہاں کوئی سربراہ نہ ہو اور یہ کسی کی سربراہی قبول نہ کرتے ہوں، جہاں معاشی حالات اس قدر ہوں کہ کسی بھی طور پر کوئی بہتری کی صورت نہ نظر آتی ہو، جہاں معاشرتی حالات ایسے ہوں کہ کوئی کسی بھی طور پر کوئی انصاف کی بات کرنے والے کو برداشت نہ کرتا ہو،
ایسے معاشرے میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت خود حضور کا معجزہ ہے، کیونکہ اگر کسی بہتر معاشرے میں حضور کی ولادت ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس معاشرے میں بہتری کی بنیاد تھی اور حضور نے اسے پروان چڑھایا، لیکن آپ کی ولادت ایک ایسے معاشرے میں ہوئی کہ جہاں بہتری کی ذرہ برابر بھی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی، جہاں کوئی بھی مذہب سرے سے موجود نہیں تھا، لوگ طرح طرح کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، معاشی اور معاشرتی طور پر تباہی کا شکار تھے۔ ایک بالکل پست اور گرے ہوئے معاشرے میں حضور کی ولادت کا ہونا اور پھر اس معاشرے میں حضور کی اعلان نبوت کے بعد اس طرح کا انقلاب پیدا ہونا کہ بقول شاعر کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ یہ وہ مردہ قوم تھی کہ جسے کسی شمار میں کسی گنتی میں نہیں لایا جاتا تھا، لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام کی تربیت اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے افکار پر عمل کے بعد یہی وہ قوم تھی کہ جو دنیا کی سب سے مہذب ترین قوم کے طور پر سامنے آئی، ایک ایسی قوم کہ جس کی آج تک دنیا اپنی کتابوں میں مثالیں دیتی ہیں، یہاں تک کہ ایک عیسائی مورخ مائیکل ایچ ہارٹ نے جب دنیا کی 100 معتبر ترین شخصیتوں کا تعارف لکھا تو اس نے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کا بطور مصلح آپ کا انتخاب کیا، اور جب یہ سوال اٹھائے گئے کہ تم عیسائی ہو تو بجائے حضرت عیسیٰ کے انتخاب کے نبی کریم علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا، تو اس نے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی مسلم اٹھتا تو عیسائی مسلم عیسائی معاشرے میں ہی اصلاح پیدا کرتا، اور عیسائی معاشرے میں کسی طور پر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات موجود تھیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام ایسی قوم سے اٹھے کہ جس سے کبھی امید ہی نہیں تھی کہ یہ قوم مہذب ہو سکے گی۔ آپ علیہ السلام نے ایسی قوم کو مہذب ترین قوم بنایا کہ جو دنیا کی بدترین قوموں میں شمار کی جاتی تھی، تو اس لیے حضور کا سب سے پہلے نمبر پر انتخاب کیا گیا۔ یہ ایک اجمالی جائزہ تھا حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے حالات کا کہ جن کا ہمیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے حالات میں کس قدر محنت سے کام لیا اور آپ علیہ السلام نے کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہوں گی کہ اس قدر بگڑے ہوئے معاشرے کو آپ نے انسانیت کی معراج تک پہنچایا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر